پروگرام آج کے سوال میں میری گل کا اسلام. آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں صدر کشمیر پریس کلب اور آزاد کشمیر کے سینئر تجزیہ نگار انصر زمان خان. آج کا ہمارا ان سے پہلا سوال ہے کہ چودھری طارق فروق کا بحیثیت وزیر اعظم 2016 تا 21 ان کی کارکردگی کیسی رہی؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. تو آپ کا سوال تو بڑا زبردست ہے، لیکن یہاں کے اوپر ایک بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے حلقے کے ہوں یا آزاد کشمیر کے کسی حلقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان کے سارے کارکنان ہوتے ہیں اور کارکنان جو ہے وہ اپنی مرضی کی بات سننا چاہتے ہیں. لیکن ہم پابند نہیں ہیں کہ ان کی مرضی کی بات کریں، لیکن جب ہم کارکنان کی مرضی کی بات نہیں کرتے تو پھر ہمارے اوپر بھی وہ ہمیں بھی بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے کہ 2016 سے 2021 تک جو طارق فاروق صاحب بطور سینئر وزیر ریاست کے اندر رہے اور الگا بھمر کے حوالے سے ان کی کیا کارکردگی ہے، تو یقیناً چودھری طارق فاروق صاحب کے دور حکومت میں بھمر کے اندر جو مین روڈز تھی ہماری کافی عرصے سے بہت خستہ حال تھی. بلکہ مجھے یہ آپ کے سوال سے ایک بڑا اہم واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے روزنامہ جنگ کے راولپنڈی کے ایک نمائندہ ہمارے دوست ہیں، وہ بھمر میں تشریف لائے. تو وہ برستہ میر پر بھمر آئے، تو جب وہ میر پر سے بھمر آ رہے تھے اور مین روڈ سے آئے تو وازوان ہوٹل کے اوپر ہمارے ساتھ ان سے ملاقات ہوئی. تو وہ بڑا حیران ہوئے اور مجھے کہتے ہیں یار کہ بھمر گاؤں سا ہے، چھوٹی سی آبادی ہے، اور یہاں کے اوپر اتنی اچھی سڑک ہونا میرے لیے مجھے بڑا اس پر تعجب ہوا ہے. تو یہ کہ اللہ کا کرم نوازی ہے. بے شک کوٹلی چلا جائیں یا آزاد کشمیر کے جتنے ضلع ہیں، مظفر آباد میں چلے جائیں، راولہ کوٹ میں چلے جائیں، جو ہمارے بھمر کے اندر ہیں، میرپور سے بھمر تک، بھمر سے برنالہ تک یا بھمر سے سمانی تک جو ہماری مین روڈز ہیں، یہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا اس وقت کا. یہ طارق فاروق صاحب کے دور حکومت میں جو انہوں نے اپنا مکمل کیا. اور اس کے اوپر ایک تو بہت مین روڈ کی انتہائی ناخستہ حالت تھی جب وہ 2016 میں جب وہ اقتدار میں آئے، جب ان کی حکومت آئی، انہوں نے سب سے پہلے اس ترجیح بنیادوں کے اوپر جو ہے یہ مین روڈ تعمیر کی. اس کے علاوہ انہوں نے بھمر میں اور بھی بہت سے لنک روڈ تعمیر کی. اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن سے قبل یہاں کے پر پاسپورٹ آفس کا قیام کیا، اور بھی ان کے بہت سے ایسے منصوبے ہیں. اسپتال کے حوالے سے انہوں نے بہت سے بہتر اقدامات کیے. طارق فاروق صاحب کی حکومت کا ایک ہم صحافیوں کو بہت بڑا فائدہ تھا کہ ہم کوئی بھی خبر بریک کرتے تھے تو طارق فاروق صاحب میڈیا سے اٹیچ رہتے ہیں، میڈیا کے ساتھ انہیں دلچسپی ہے، اور ہمارے سوالات کے جواب میں یا ہماری لکھی کی پوسٹوں کے عوض اس میں یہ لادہ بات تھی کہ ہمارے کچھ صحافی یا ہماری ہم بھی تو انسان ہیں، 100% تو کوئی چیز درست نہیں ہے، نہ کوئی حرف آخر ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے ہماری پوسٹوں کے اوپر، ہماری باتوں کے اوپر یا ہماری صحافت کا جو ہے نا اسے اہمیت دی اور اس کے اوپر پھر ایکشن لیا. ضلعی افسران کی انہوں نے جب بھی ہم نے انتظامیہ کے بارے میں میٹنگ کی، کوئی خبر لگائی یا تھانہ بھمر کے بارے میں ہم نے کوئی رپورٹ کیا یا کوئی دیگر واقعہ جو ہم نے رپورٹ کیا، تو طارق فاروق صاحب نے اس پروگرام کو سنا اور پھر انتظامیہ سے اس کا سوال پوچھا کہ یہ کیوں معاملہ ہوا ہے جو اس محکمے کا متعلقہ ہے. میں نے آج بھی یاد ہے کہ محکمہ ہائی وے کے اندر میں جو بہت سے ایسی خبریں لگاتا تھا کہ فلاں روڈ کے اوپر ناقص کام ہو رہا ہے یا اس طرح کی دیگر خبریں، تو فوری طور پر وہ میری اس فیس بک کی پوسٹ کا لنک جو ہے نا وہ فوری طور پر متعلقہ ایکشن کو بھیجتے اور پھر اس کے نتیجے میں اس کی وہ اصلاح کرتے. یہ ان کی حکومت کا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم رول رہا. دوسرا ان کی حکومت میں نے بہت جو اچھی بات دیکھی کہ گڈ گورننس بہت اچھی رہی بھمر کے اندر. کم سے کم بھمر کے اندر ساری انتظامیہ جو تھی ان کو کیونکہ وہ ہفتہ اتوار 2 دن بھمر میں موجود ہوتے تھے اور وہ تمام لوگوں سے وہ سوال پوچھتے تھے اور فردن ان کو جمع کرتے اور ان سے میٹنگ کرتے اور مسائل حل کرنے کے صحیح کرتے. چودھری انوار الحق کا ایز اے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اہم منصوبے تو حاصل ہوئے، لیکن بھمر شہر کو کیا ملا ہے؟ یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. چودھری انوار الحق صاحب بڑے خوش قسمت انسان ہیں کہ وہ پہلی دفعہ جب MLA منتخب ہوئے تو وہ اسپیکر بنے، اس کے بعد وہ عبوری صدر بھی رہے. دوسری دفعہ جب وہ MLA بنے تو اسپیکر کے بعد وہ اچانک ایک رات ہمیں خبر آئی صبح کہ وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. یقیناً یہ ان کی بڑی خوش قسمتی تھی اور بھمر کی بھی میں سمجھتا تھا کہ بھمر کے لوگوں کے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات تھی کہ بھمر سے تعلق رکھنے والا یا بھمر کے حلقے سے ایک منتخب ہونے والا نمائندہ جو ہے وہ ریاست کے اتنے بڑے اہم عہدے پر فائز ہو گیا. یقیناً میں ہم جب یہاں پر بیٹھتے ہیں تو یقیناً ہمیں میرٹ اور انصاف کو ہم بھی کوئی حرف آخر نہیں ہماری بات، لیکن دیکھنا پڑتا ہے ہمیں
کہ یہ ٹھیک ہے کہ ان کے دور حکومت کے اندر گڈ گورننس کے اندر بہت کمزوریاں تھیں، وہ اعلانات تو کرتے تھے کہ گڈ گورننس ایسی ہے، گڈ گورننس ویسی ہے. مجھے بڑا ایک ذاتی طور پر ایک اپنا کہ یاد ہے کہ کسی شخص نے ایک منور مغل ایکشن تھا محکمہ انجینئرنگ سیل کا، اس کے خلاف کہیں کرپشن کی درخواستیں ہوئیں، کرپشن کی شکایات ہوئیں، تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کے اوپر عامر لطیف عوان نے ان کی انکوائری کی، اور اس انکوائری کمیٹی نے کہا اس میں 2 نمبری نہیں ہوئی بلکہ اس میں 10 نمبری ہوئی ہے. اس قدر وہ کرپشن کا کالا کیس سامنے آیا تھا کہ نہ کسی اخبار میں کوئی اشتہار دیا گیا، نہ کوئی اسی طرح بندر بانٹ کر کے وہ ٹھیکے تقسیم کیے گئے، اور اسی سے ہی وہ جو ہے نا کروڑوں کی وہاں سے رقم نکال لی گئی. لیکن کیا ہوا جب ان کے اوپر ایکشن کا وقت آیا تو انوار الحق سے نعرے تو بڑے لگاتے رہے، کرپشن، اینٹی کرپشن، احتساب بیورو. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ احتساب بیورو اینٹی کرپشن کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ یہ خزانے کے اوپر صرف بوجھ ہے. آج دن تک اب دیکھیں کہ اینٹی کرپشن احتساب بیورو کی کیا کارکردگی ہے. کرپشن تو ہمارے ہاں اسی طرح چل رہی ہے جس طرح ماضی میں چل رہی تھی. کہیں کے اوپر اینٹی کرپشن یا احتساب بیورو نے کوئی کرپشن کہیں روکی ہے یا ان کو کوئی کارکردگی سامنے آئی ہے؟ تو انہوں نے اس کے اوپر بس باتیں تو مجھے بہت سناتے رہے ہمیں کہ ایسے کر، لیکن اس کے اوپر آج کوئی ایکشن نہ ہوا، بلکہ وہ باعزت طور پر گزشتہ 2-3 ماہ پہلے وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں. پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری تھی، لیکن ان کا یہ بہت بڑا کیس جس کا میں خود آئینی شاہد ہوں. اور دوسرا بھمبر کے اندر ان کے دور حکومت میں گڈ گورننس کا بڑا جو ہے وقت انہوں نے شروع میں کوشش کی کہ ملازمین کو جو ہے وہ حاضری کے سلسلے میں کہ وہ بایو میٹرک ان کے حاضری کا سلسلہ شروع کیا. وہ بھی جو کوئی 15-20 دن چلا، اس کے بعد جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. اور جہاں تک ان کے ترقیاتی منصوبوں کی بات ہے، اس طرح وہ وزیر اعظم تھے، یہاں پر انہیں میڈیکل کالج بنانا چاہیے تھا، وہ نہ بنا سکے. یہاں کے اوپر اسپتال کے لیے انہوں نے بڑے اعلانات کیے تھے، ان کی وہ کارکردگی اس حوالے سے صفر رہی. کوئی بھمبر کے اندر بڑا پروجیکٹ تھا وہ شروع نہیں کر سکے. ہاں البتہ جو ایم ایل اے فنڈز کی روڈز ان کو جو برنالے کے حلقے میں مل رہی تھی، سمانی کے حلقے میں مل رہی تھی، یا ریاست کے کسی دوسرے حلقے میں جو ایم ایل اے کے فنڈز کی اسکیمیں تھی وہ انہیں بھی مل رہی تھی، لیکن انہوں نے وہ بھمبر میں بھی ان کو ملی. اور انہوں نے وہ جو حلقہ بھمبر کی لنک روڈ تھی جو دور دراز کے ایریے میں برسو سنگر کا ایریا، وہاں کے 10-12 کلومیٹر سڑکیں زیر تعمیر ہے، جو دور دراز کے ایریے میں لنک سڑکیں تھی وہ انہوں نے اس جو ایم ایل اے کے فنڈز کے ان کو سالانہ سڑکیں ملتی ہیں وہ انہوں نے تعمیر کی. اس کے علاوہ تو مجھے ایز اے وزیر اعظم مجھے نہیں پتا ریاست میں انہوں نے اور کیا تیر مارے ہیں، لیکن حلقہ بھمبر میں وہ میری صحافتی نظر میں جس طرح انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے. بلدیاتی نظام عام آدمی کے مسائل حل کیوں نہیں کر سکا؟ اصل میں بلدیاتی انتخابات جو ہے ہماری ریاست کے اندر 40 سالوں میں تعطل رہا تقریباً. اس کی بہت سی وجوہات تھی کہ ہمارے حکمران نہیں چاہتے تھے ریاست کے اندر کی یہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں. جمہوریت کے سر رو تو بلدیاتی انتخابات ہیں. پھر جب اتنا بڑا کسی بھی سسٹم کے اندر خلا آ جائے، 40 سال نصف صدی کا عرصہ ہے. نصف صدی کے بعد میں سردار تنویر الیاس خان اور تحریک انصاف کے اس وقت کی حکومت کو سلوٹ پیش کروں گا اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس 40 سالہ لگے ہوئے ڈیڈ لاک کو توڑا اور ریاست کے اندر بلدیاتی انتخابات کروائے. اس میں کچھ لوگوں کا بھی اگر میں ان کا ذکر نہ کروں جنہوں نے بلدیاتی انتخابات کی تاریخ چلائی تو میں سمجھتا ہوں بڑا یہ بھی زیادتی ہوگی. بھمبر سے اس تاریخ کا بیسکلی آغاز کیا گیا. آپ کو میں سے بات کرتا ہوں، اس میں افتخار ساجد عظیمی صاحب، چودھری محمد علی اختر صاحب، ذوالفقار صدیق صاحب، مختار چودھری صاحب ہمارے بیتورانی کے، خالد پرویز بٹ صاحب ہے، کچھ اور بھی بہت سارے دوست ہیں جن کا میں فردن نام نہیں لے سکوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا قلت کے باعث، لیکن لوگوں نے بڑی سٹرگل کی، عدالتوں کے اندر بھی کیس لے کر گئے، میڈیا کے اندر پورا ماحول بنایا اور اپنی جیب سے پیسے خرچ کیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہے نا بلدیاتی انتخابات میں انہوں نے حصہ ضرور لیا، لیکن کوئی بھی بندہ کونسلر منتخب نہ ہو سکا. یہ ہمارے سسٹم میں دیگر خرابیاں ہیں جن کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے. لیکن انہوں نے بلدیاتی انتخابات کے لیے تاریخ چلائی جس کے نتیجے میں انہوں نے راولہ کوٹ کے اندر، کوٹلی کے اندر، مظفر آباد کے اندر اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے وہاں کے اوپر جلسے جلوس کیے، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی کہ بلدیاتی انتخابات کیوں ضروری ہیں. بلدیاتی انتخابات سردار تنویر الیاس اور تحریک انصاف کی حکومت کا جہاں کارنامہ ہے، وہاں کے اوپر یہ اتنے عرصے بعد ہوا ہے. پھر دوسرا حکومتیں ہیں وہ ان کا پرانا مزاج بنا ہوا ہے. جب بلدیاتی انتخابات ہوئے اور انوار اللہ کی حکومت تھی بن گئی، اس کے فوراً بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان کا یہ حکمرانوں کا یہ مسئلہ رہا کہ جو ہے نا ترقیاتی فنڈز جو ہے وہ خود خرچ کرنا چاہتے ہیں، بلدیاتی نمائندوں کو نہیں دینا چاہتے تھے. پھر عدالتوں کے اندر کیس زیر التوا رہے.
अभी आस्ता आस्ता बलदियाती जो नुमाइंदे हैं वो उनको फंड्स मिलना शुरू हो गए हैं और कुछ मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बलदियाती नुमाइंदे जो हैं वो डिलीवर भी करेंगे और आवाम को इस बलदियाती निज़ाम का बराह रास्त फ़ायदे भी होंगे। आज के हमारे मेहमान के साथ हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।